اللہ 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 العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، بلکہ رمضان کا ایک بڑا حصہ گزر بھی چکا ہے۔ اب تقریباً ایک ہفتے کے قریب باقی ہے، اور یاد رکھنا جو رمضان گزر جائے وہ دوبارہ لوٹ کر کے آتا نہیں ہے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان کی قدر کرتے ہیں، رمضان کو وصول کرتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان میں روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنہیں معاف کرنا چاہتے ہیں، بخشنا چاہتے ہیں، جن کی آخرت بنانا چاہتے ہیں، ان کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دیتے ہیں، اور جن کو قبر میں پکڑنا چاہتے ہیں، عذاب دینا چاہتے ہیں، عام طور پر اللہ تعالیٰ ان کو روزے کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ چونکہ یوں فرمایا کہ رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے جان بوجھ کر، ایک روزہ، پوری زندگی اس کو اس کے بعد 20 سال ملے، 30 سال ملے، 40 سال ملے، پوری زندگی روزانہ روزہ رکھتا رہے تو بھی رمضان کے اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑے نوازنے والے ہیں، بڑے خزانوں کے مالک ہیں، وہ دے کے خوش ہوتے ہیں، وہ مانگنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ یوں فرمایا کہ جو شخص اوابین کی نماز پڑھے اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ جو شخص ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے جنت میں اس کے لیے کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ فرمایا ایک سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ، ایک الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ، ایک اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ۔ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ کہتے دنیا میں یہ 5ویں نمبر کا مالدار، یہ 4تھے نمبر کا، یہ 3رے نمبر کا، یہ 2سرے نمبر کا، یہ پہلے نمبر کا، اور اللہ کے نبی کس کو نمبر دے رہے ہیں؟ جو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھے۔ فرمایا کہ جو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھے تو یہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ مولانا بات تو سمجھ میں آئی کہ اوابین پہ 12 سال کی عبادت کا ثواب دیں گے، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب دیں گے۔ بات تو سمجھ میں آئی۔ روزے پر کیا دیں گے؟ میں کیا بتاؤں آپ کو، کتابوں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا ہے کہ روزے پر اللہ کتنے سال کی عبادت کا ثواب دیں گے، یا جنت میں اللہ تعالیٰ کیا دیں گے۔ یہ ساری باتیں نہیں لکھی ہوئی، بلکہ ایک عجیب بات لکھی ہوئی ہے، عجیب بات۔ اللہ اکبر۔ انسان کو تو اسی خوشی میں روزے بہت رکھنے چاہیے۔ لکھا ہوا ہے، دیکھو میرے بندوں میری بندیوں، روزہ میرے لیے ہے۔ ایک بات سمجھنا، روزہ میرے لیے ہے۔ انسان نماز کے لیے آئے گا، کلی کرے گا، 1 قطرہ پانی اندر نہیں اتارے گا، حالانکہ دیکھ کوئی نہیں رہا ہے۔ ایک مستورات کچن میں کام کرتی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پسینے میں شرابور ہے، 1 گھونٹ پی لے تو کون دیکھتا ہے، لیکن نہیں پیے گی، اس کو پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔
ایک 8 سال کے بچے کا روزہ ہے، وہ ایک لقمہ نہیں کھائے گا، کتنی شاندار اس کو کیڈبری دے دو وہ نہیں کھائے گا. اس کے پاس 10 لاکھ روپیے رکھ دو، بیٹا ایک چاکلیٹ کھا لے، وہ کہے گا چچا 10 لاکھ آپ کے لے جاؤ. یہی کہا کہ روزہ میرے لیے یاد رکھنا یہ عجیب و غریب عبادت ہے. فرمایا کہ میرے بندوں میری بندیوں، روزہ میرے لیے، اور روزے پر تمہیں تمہارا اللہ خود مل جائے گا. تم چیزوں کی بات کرتے ہو، جنت کی بات کرتے ہو، نعمتوں کی بات کرتے ہو، روزہ اللہ کے لیے ہے اور روزے پہ تو اللہ خود مل جاتا ہے. ایسی زبردست اور پیاری عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے، چاند کے اعتبار سے ایام 20 کے روزے ہر مہینے رکھتے تھے. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. پیر کو اللہ کے نبی کا روزہ ہوتا تھا، جمعرات کو اللہ کے نبی کا روزہ ہوتا تھا، اور رمضان کے روزے کے تو کیا کہنے، اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے ماشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تو سارے لوگ، چونکہ چومو میں ایک دینی ماحول ہے اور لوگ نیک طبیعت والے اور اچھی سمجھ والے ہیں، یہاں تو مجھے امید ہے کہ کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑتا ہوگا. اگر کسی کا چھوٹ رہا ہے وہ نظر ثانی کرے، بہت روئیں اللہ کے سامنے اور روزہ رکھنا شروع کریں. مولانا تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کیا ملے گا؟ فرمایا کہ تراویح پر کیا ملے گا وہ تو بتا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب چاند رات ہوگی نا پتہ چلے گا کل عید ہے، اس وقت ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھنے آئیں گے. عشاء کی نماز کا سلام پھیر کے سنت وطر پڑھ کے جب ہم باہر جا رہے ہوں گے نا، اس وقت دیکھنا دل کے اوپر کیا گزرتی کہ یار وہ 1.25 گھنٹہ جو اللہ کا قرآن سنتے تھے وہ بہاریں ختم ہو گئی. سال میں ایک ہی مرتبہ تو موقع ملتا ہے کہ اللہ کا قرآن سنا جائے، اس میں بھی دل دکھتا ہے. کچھ لوگ رکوع کے وقت کھڑے ہوتے ہیں، دل دکھتا ہے، بہت دل دکھتا ہے. ایسی نا قدری، ایسی بے قدری، اور رمضان ختم ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اس کو بوجھ لگ رہی ہے تراویح. اللہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے، پہلی صف سے لے کے 8 صف تک سب کھڑے ہو گئے. کچھ لوگ پیچھے ہیں کہ تراویح چل رہی ہے اور اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے میرے قرآن کو خاموشی سے سنو، اور یہ کہتا ہے کہ میں تو باتیں کروں گا دوستوں سے، اور تو میں اللہ کا قرآن بہتر کہ تیری باتیں بہتر. کیا ہو گیا ہمیں؟ اور پھر تکلیف ہو رہی ہے نمازیوں کو، دل دکھ رہا ہے، وہ تو اپنی آخرت برباد کر. اللہ کریں کہ ایسا ماحول ہو کہ شروع سے لے کر اخیر تک اللہ اکبر پر سارے لوگ کھڑے ہو اور ثنا پڑھی جائے اور سارے عاشق قرآن ہو اور خوب دھیان سے اللہ کا قرآن سن رہے ہو. قرآن کریم یہ تو اللہ کا پیغام ہے ہمارے نام. جو قرآن سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے پیار فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت فرماتے ہیں. اور رمضان کا مہینہ اور قرآن شریف خاص نسبت ہے. رمضان میں قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے. نوساری میں ہمارے ایک دوست ہے، وہ رمضان میں 40 قرآن پڑھتے ہیں. رمضان میں 40 قرآن، 20 دن تک روزانہ ایک قرآن، روزانہ ایک قرآن، اور 21ویں سے دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن، دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن، دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن. گزشتہ سال 40 قرآن پڑھے انہوں نے. صبح میں 8:30 بجے وہ مسجد میں آتے اور افطاری سے پہلے ان کا قرآن ختم ہوتا اور دعا کر کے گھر چلے جاتے. رات 11:30 بجے آ جاتے اور سحری کے وقت میں 20 منٹ پہلے ان کا قرآن ختم ہوتا اور دعا کر کے چلے جاتے. الحمدللہ ہمارے یہاں بھی خانقاہ میں ایسے لوگ ہیں جو ایک دن میں قرآن پڑھ رہے. کل ایک شخص میرے پاس آئے چومو کے رہنے والے اور بتایا کہ الحمدللہ آج میرے 18 پارے ہو گئے. تو بھائی یہ وقت تو گزر جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سی دکانیں ہیں، کوئی ایک دن میں 2000 کماتا ہے، کوئی 12 کماتا ہے، کوئی 20 کماتا ہے. وقت سب کا گزر جاتا ہے. اسی طرح آخرت کے اعتبار سے اللہ نے سب کو موقع دیا ہے. کوئی تھوڑی آخرت بناتا ہے، کوئی زیادہ آخرت بناتا ہے. ایگزام تو سارے لوگ دیتے ہیں، کوئی فیل ہوتا ہے، کوئی پرموشن پاس ہوتا ہے، کوئی 50 اپ لے جاتا ہے، کوئی 70 اپ لے جاتا ہے، کوئی 97 اپ لے جاتا ہے. جس کی جیسی محنت، جیسی کوشش ویسا
نتیجہ ہوتا ہے چومو والو اطراف والو ہمیں دنیا سے جانا ہے. آج جمعہ کا دن ہے, لوگ غسل کر کے آئے ہیں, یاد رکھنا ایک دن غسل دیا جائے گا. آج اچھے کپڑے پہن کر کے آئے ہیں, یاد رکھنا ایک دن کفن پہنایا جائے گا. آج خوشبو لگا کر کے آئے ہیں, یاد رکھنا ایک دن خوشبو لگائی جائے گی. آج چل کر کے آئے ہیں, یاد رکھنا ایک دن لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر کے آنا پڑے گا. آج تو ہم میرے عزیزو, انسان جب دنیا میں آیا تھا اکیلا آیا تھا, جب دنیا سے جائے گا اکیلا جائے گا. جب دنیا میں آیا تھا تو کس نے غسل دیا تھا نہیں پتا, جب دنیا سے جائے گا کون آخری غسل دے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آیا تھا تو اس کو کس نے پہلا کپڑا پہنایا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائے گا کون اس کو کفن کا کپڑا پہنائے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آیا تھا تو کس نے اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی نہیں پتا. جب دنیا سے جائے گا تو کون اس کی جنازے کی نماز پڑھائے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آیا تھا تو ہسپتال میں کتنے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے گئے تھے اور کتنے لوگوں نے اس کی زیارت کی تھی نہیں پتا. جب دنیا سے جائے گا تو اس کی میت کو دیکھنے کے لیے, اس کو جنازے میں سویا ہوا دیکھنے کے لیے, اس کو کفن میں لپٹا ہوا سویا ہوا دیکھنے کے لیے کتنے لوگ آئیں گے یہ بھی نہیں پتا. جب دنیا میں آیا تھا تو کس نے گود میں اٹھا کر قبر میں رکھا, جولی میں رکھا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائے گا کون گود میں اٹھا کر کے قبر میں رکھے گا نہیں پتا. ایک دن آئے گا نہ میرا میری فیملی کا نام و نشان ہوگا, نہ آپ کا نہ آپ کی فیملی کا نام و نشان ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت, اے لوگوں سنو سنو, تم مر جانے والے لوگ ہو. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دنیا میں تمہیں چیک کرنے کے لیے بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیاہ, تیرے اللہ نے زندگی اور موت کا نظام اس لیے چلایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے, کون میرے نبی کی نقل اتار کر کے آتا ہے, اور کون دنیا میں پڑھ کر کے, بزنس میں پڑھ کر کے, صرف پیسہ کما کر کے, گھر خرچی چلا کر کے, اپنے بچوں کو بہت اچھا انگریزی پڑھا کر کے, کون صرف دنیا دار بن کے آتا ہے اور کون دیندار بن کے آتا ہے. کون رمضان کے بعد فجر کی نمازیں پڑھ کے آتا ہے, کون فجر کی نمازیں چھوڑ کر کے آتا ہے. رمضان کے بعد کس کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے اور کس کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہوتا. میرا اللہ دیکھ رہا ہے, چیک کر رہا ہے, ایگزام چل رہی ہے, امتحان لے رہا ہے. فرمایا کل من علیہا فان, ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اے انسان تو بھی مر جائے گا, تیری بیوی, تیرے بچے, تیری فیملی, جس طرح تیرے پردادا چلے گئے, ان کے ابا چلے گئے, مغل کے سارے بادشاہ خالی ہاتھ چلے گئے, ان قریب تو بھی چلا جائے گا, تیری فیملی بھی چلی جائے گی, تیرے بچے بھی چلے جائیں گے. اور یہ تو تیری زمین ہے, تیرا مکان ہے اور تیری جائیداد ہے, اس پر تیرے بچے تیرے مرن داخلے بنوائیں گے, تیرے بچے اس پر سے تیرے نام اتروائیں گے اور تم لوگ دنیا سے چلے جاؤ گے. فرمایا کہ ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. کل من علیہا فان, ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, صرف تیرے رب کا جاہو جلال باقی رہے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہاں اتنا ہے, میرا اللہ بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, معاف کر کے خوش ہوتا ہے, معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو اللہ سے پیٹ پھرا کر کے جائے نا, انہیں بلاتا ہے اپنی طرف. کہاں جا رہا ہے؟ کامیابی نہیں ہے وہاں, وہاں بے چینی, وہاں سسکنا, بلکنا, تڑپنا, افسوس کرنا, نا 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 میرے بچے یہ ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے. او اس نتیجے میں مت پڑ, شادی کے 2 سال بعد اس کی بیوی کا ہو جائے گا, تو عاملوں کے چکر کاٹے گا اور تیرے تعویذ سے بھی کچھ نہیں ہوگا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, او میرے بندو تم کہاں جا رہے ہو, کہاں کامیابی تلاش کر رہے ہو؟ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے, آؤ توبہ کرو. یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم,
تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیوں تو اپنے اللہ سے دور ہو گیا؟ کیا کمی ہے تیرے اللہ کے پاس؟ سب خزانے تیرے اللہ کے پاس ہے، مال و دولت کے خزانے تیرے اللہ کے پاس ہے۔ آؤ 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 توبہ کرو، اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یاد رکھنا بغیر توبہ کے مر گئے، پیارے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالتے نکالتے مر گئے، اور گھر میں بے دینی والا ماحول قائم کرتے کرتے مر گئے، پھر اللہ کو رحم نہیں آئے گا، پھر آپ خون کے آنسو رو گے، پھر بھی اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ ابھی اللہ کو رحم آ رہا ہے، اللہ آپ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں۔ ارے لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ دنیا والے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کامیابی تلاش کر رہے ہو؟ کیوں بے چین پھر رہے ہو؟ کیوں پریشان رہتے ہو؟ کیوں اداس رہتے ہو؟ آؤ اللہ کی طرف۔ جنید جمشید آئے اللہ کی طرف، اللہ نے سکون دیا۔ سعید انور توبہ کر کے آئے اللہ کی طرف، اللہ نے سکون دیا۔ انضمام الحق توبہ کر کے آئے اللہ کی طرف، اللہ نے سکون دیا۔ ہاشم معاملہ پوری دنیا کے سامنے رہ کر کے داڑھی رکھ کر کے بتائی، اور دنیا والوں کو بتایا کہ میں تمہارے جیسا نہیں بنوں گا، تم کو میرے جیسا بننا پڑے گا، کیونکہ میں نبی کا دیوانہ ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ آئیے مسلم، اے پوری دنیا والوں دیکھو دیکھو مجھے، تم ہاشم معاملہ کو اللہ کے نبی کی سنت سے نہیں ہٹا سکتے۔ دنیا کا اسٹار ہوں تو کیا ہوا، مجھے میرے نبی کی سنتوں پر فخر ہے، اور میں ان کا دیوانہ ہوں، اور ان کا چہرہ اللہ کو پسند تھا، ان کا چہرہ مجھے بھی پسند ہے۔ او میرے عزیزو، آؤ تھوڑی سی ہمت کرو، توبہ کرو، اپنی لائف کو چینج کرو۔ یہ لائف بے چینی والی ہے، پریشانی والی ہے، ٹینشن والی ہے۔ انسان اربوں پتی ہو، اللہ اس کو کروڑوں میں پریشان کر دیتا ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے کوئی انسان خوش نہیں رہ سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ بھی توبہ کریں، میں بھی توبہ کروں، آپ لوگ بھی توبہ کریں، نیت کریں، انشاءاللہ ہم لوگ سب توبہ کر کے اپنی زندگیاں چینج کر ڈالیں گے انشاءاللہ، اور ہم لوگ سب اللہ کی طرف آ کر کے اپنی آنکھوں سے بہاریں دیکھو گے۔ آپ مجھے دعا دو گے انشاءاللہ۔ اور دیکھو خانقاہ چل رہی ہے، اللہ کی محبت یہاں سب کو مل رہی ہے، لوگ اللہ کی محبت میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ خانقاہ کا وقت آئندہ ہفتے شاید ختم ہو جائے گا۔ یہ بہاریں ہر وقت نہیں ملے گی، اس کو بہت غنیمت سمجھو۔ وہ جا رہا ہے میرے گھر سے، وہ نہیں، وہ جا رہا ہی نہیں جا رہا، تو آ ساری مجلسوں میں بیٹھ۔ آج کی کتنی زبردست بات ہے، ابھی جو جمعہ کے بعد بات ہوگی، اللہ اکبر، کیا سیرت کے عنوان پہ بیان چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی بہن کا واقعہ، او ہو عجیب و غریب، ابھی ہوگا۔ عصر کے بعد اللہ والوں کے واقعات سنائے جاتے ہیں، اور رات میں 11:10 کو اصلاحی مجلس ہوتی ہے، رات میں ذکر کی مجلس ہوتی ہے 3:15 بجے۔ ماشاءاللہ آپ کے 50-100 لوگ ہوتے ہیں یہاں کے اطراف کے، تو لوگ آ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، میں بھی سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں اس ایک ہفتے کو غنیمت سمجھ لو، وصول کر لو، اور نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی انشاءاللہ یہاں سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔